پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں. تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی, وہ بھاگے ہیں, بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت. اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا, کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا, جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل. اس کو ایسی حس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا, میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا کچھ, ایک صاحب کی 2 بیوی. اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا. تو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہے, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے.